جی ہیلو دوستوں، میں ہوں کامرڈ شیمام، اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب۔ بشانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ بشانی صاحب، اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس میں اور انٹرنیشنل لا کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے، جس میں اس وقت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ ایک کیس کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی ہے، جس میں کہا یہ گیا ہے کہ جو اسرائیل نے 1948 کا جو جینوسائیڈ کنونشن ہے اس کی خلاف ورزیاں کی ہیں، اور یہ کیس مزے کی بات ہے، یہ ساؤتھ افریقہ لے کے گیا ہے۔ کوئی 57 اسلامک ملک ہیں اس وقت، مسلمان دنیا اس چیز پہ بڑی سیکھ پائے اور بول رہی ہے کہ مسلمان کیوں اس کیس کو لے کے نہیں گئے۔ کیس کا میرٹ کیا ہے، کیس صحیح ہے یا غلط ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن مسلمان دنیا کی سائلنس جو ہے اور انٹرنیشنل لا کو ایکسرسائز نہ کرنا، اس حوالے سے بڑی مسلمان دنیا کو بڑا، جو عوام ہے پاکستان میں اور پوری دنیا میں، بڑا کرٹیسائز کر رہی ہے۔ ایک تو میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، اور ایک سمرتی ایرانی جو سعودی عرب گئیں، وہاں پہ انہوں نے مدینہ میں ان کو سعودی حکومت نے ویلکم کیا، وہ بھی پاکستان کے اندر سٹل بڑا ایک ہے، جس میں پاکستان کے مولوی یہ کہہ رہے ہیں یہ کیوں گئی ہیں۔ بل صاحب، بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل نے 1948 کے جو جینوسائیڈ کنونشن کے حوالے سے جو وائلیشنز کی ہیں، اس میں مسلمان دنیا کیوں نہیں بولی، اور ساؤتھ افریقہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیوں بولا ہے؟ اس پہ مسلمان دنیا کی بڑی لیدے ہو رہی ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ دیکھیں جی، مختلف وجوہات ہیں جو اسلامک دنیا کے نہ بولنے کی، اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بے شمار وجوہات ہیں جن کا پوری ڈسکشن کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی دنیا کا یہ جو ہیومن رائٹس ہے اور یہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان میں انٹرسٹ جو ہے ہسٹوریکلی وہ بہت ہی کم اور نہ ہونے کے برابر، بلکہ اس کے خلاف رہا ہے۔ اور بات یہ نہیں کہ کوئی سارے اسلامی ممالک جو ہیں وہ کوئی جینوسائیڈ میں ملوث رہے ہیں، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک بھی کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جس کو آپ اسلامی کہیں، جو اپنے آپ کو اسلامی کلیم کر رہا ہو، اور اس کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشنز کی، گراس قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشنز کی رپورٹس نہ ہوں، اور ہر سال جو بھی کوئی انٹرنیشنل ادارہ ہے جو ان چیزوں کو رپورٹ کرتا ہے، جو ان چیزوں کو واچ کرتا ہے، اس نے ان کا ذکر نہ کیا ہو، وہ خواہ سعودی عربیہ سے لے کے مصر تک اور مراکو سے لے کے پاکستان تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب جن ملکوں میں جو حکمران طبقات اپنے عوام کو ان کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ڈینائی کرتے ہیں، اپنے ملک کے اندر اقلیتوں کو ان کے رائٹس ڈینائی کرتے ہیں، اپنے ملکوں کے اندر چلنے والی چھوٹی موٹی آزادی کی تحریکوں کو اسی جینوسائیڈل طریقے سے جو ہے وہ کرش کرتے ہیں سامنے، اور اس میں لگے ہوئے ہیں اس وقت بھی اور تاریخ کے مختلف ادوار میں بھی، تو ان سے آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ جا کے کسی ایک فورم پہ اس طرح کا ایشو جو ہے وہ اس کو اٹھائیں گے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایک آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ایک کنٹروورشل قسم کا مسئلہ بن گیا ہے۔ اس کو اب آپ روایتی طور پہ اسرائیل فلسطین کا ایشو آسانی سے نہیں کہہ سکتے۔ اس کو ایک طرف تو ایک بہت بڑی میجارٹی جو ہے اس کو اسرائیل حماس ایشو کہہ رہی ہے، دوسری طرف جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو فلسطین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں مثلا محمود عباس وغیرہ، تو وہ جو ہے وہ نیگوشیشن کر رہے ہیں، خواہ وہ بلنکن کے ساتھ ہوں کر رہے ہوں یا کسی اسرائیلی لیڈر کے ساتھ مل رہے ہوں۔ تو ایک ہائیلی ڈیوائیڈڈ قسم کی کمیونٹی ہے جو ہے وہ مسلم کمیونٹی ہے، اس میں شیعہ سنی، جو شیعائٹ مسلمز اور جو سنی ہیں ان کے درمیان جو ڈیپلی ڈیوائیڈڈ قسم کی ایک سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اب یہ مسئلہ آہستہ آہستہ ایک ایران کا مسئلہ بننا شروع ہو گیا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ تو چوتھی چیز یہ ہے کہ اس طرح کا جو ایڈوکیسی ہوتی ہے نا انٹرنیشنل قسم کی، تو ساؤتھ افریقہ کے حوالے سے ایک امیج ہے، پیچھے جا کے نیلسن منڈیلا کے حوالے سے
نسل پرستی کے خلاف جو انہوں نے جدوجہد کی، اور اس کے بعد ملک کے اندر جو انہوں نے پروو کیا کہ وہ کچھ جو ہے انٹرنیشنل جو نارمز ہیں، ایتھکس ہیں، ان کے ساتھ کومیٹڈ ہیں اور ان کا پالا کرنے کے لیے، ان کی پیرا دینے کے لیے تیار ہیں. تو وہ پھر ان کا بنتا بھی ہے کہ جی وہ کچھ لے کے گئے تو کسی کو حیرت نہیں ہوئی. اب یہی کام کوئی ایسا ملک لے کے جائے جس نے اپنے عوام کو پہ اوپر بلڈوزر پھیرے ہوئے ہیں، یا کہیں جو انسرجنسی کے خلاف فوجیں کھڑی کی ہوئی ہیں، یا کچھ اس طرح کیا ہوا ہے، تو وہاں تو پہلا سوال یہی آگے اٹھائیں گے اسرائیلی کے پہلے ان کے اندر تو جھانک کے دیکھو بھائی اپنے عوام کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. اور میڈیا آزاد ہے، سوشل میڈیا، اخبارات سے آپ لاکھوں کی تعداد میں ایسی مثالیں اٹھا کے پھینک سکتے ہیں کورٹ کے سامنے. تو اس طرح کی ساری چیزیں ہیں جس کی موجودگی میں تو ویسے ایک جو ہے وہ امپریشن موجود ہے ساؤتھ افریقن کنٹری کا، اس حوالے سے ایک امیج ہے، اور اس کے پریویس لیڈر کا ایک امیج ہے جس کو باقاعدہ سیریس لیا گیا. اب یہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو پروسیڈنگ ہے، ظاہر ہے ماضی میں انہوں نے کچھ اس طرح کے کام کیے ہیں. ایک پریسیڈنٹ موجود ہے کہ اس کے تھرو ایک اگر صحیح طریقے سے انٹرنیشنل میکانزم کو ایکٹیویٹ کیا جائے تو اس سے نتائج لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت سلو اور ٹائم ٹیکنگ قسم کا پروسیس ہے. اور اس کیس میں ظاہر ہے اسرائیل نے ٹوٹلی ڈینائی کر دیا کہ نہیں جی ایسی کوئی بات ہے نہیں، ہمیں تو انسرجنسی اور ٹیررزم کا سامنا ہے، جس کے جواب میں اسٹیٹ آف اسرائیل جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. لیکن جینوسائیڈ کی جو ڈیفینیشن ہے یا جو کنونشنز ہیں 1948 کا یا 49 کا یا اس کے بعد کے، ان سب کی روشنی میں یہ کلیئر ہے کہ یہ ایک جینوسائیڈ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے اگر جو ریئل رولز جو ہوتے ہیں کورٹ کے ان کو اپلائی کیا جائے، لا کو اس کے اپنے اسپیرٹ سمیت آپ امپلیمنٹ کریں. لیکن کیا اس سے جو ہے وہ کوئی اس طرح کا جو ہے وہ امید رکھنی چاہیے کہ یہ اس مسئلے کو حل کرے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. یہ مسئلہ حل اسی طریقے سے ہوگا جو پہلے سے جس طریقے سے ہو رہا ہے. جو وہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اپنا ایک انفلوئنس اور پاور جو ہے اس کو ایکسرسائز کر رہا ہے، اس حوالے سے اب اس کو جو اپوز کر رہے ہیں ایران وغیرہ، یمن اور اس طرح کی جو چھوٹی موٹی کنٹریز ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس کو اس طریقے سے سیٹل کر دیں گے کہ ایک پیلسٹینین اتھارٹی جو آلریڈی موجود ہے محمود عباس کی قیادت میں، وہ ذرا ٹیک اوور کرے، اور اس طرح جو ہے حماس سے بھی جان چھوٹ جائے گی. اور حماس نے تو وہ کیا نا، وہ جس میں پنجابی میں کہتے ہیں نا، وہ جو ایک بیڈ باغ کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں، اس سے جان چھڑانے کے لیے اب گھر کو ہی آگ لگا دیں. تو یہ کہانی ہوئی ہے. بیڈ باغ جو ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے جو ہے نا گھر کو آگ لگائی، اور یہ پہلے سے انڈرسٹینڈیبل تھا. تو جینوسائیڈ والا معاملہ جو ہے یہ سیریس ہے، اس کو ٹیک اوور ہونا چاہیے اور اس کو کینلی واچ کرنا چاہیے، چونکہ دس از ون آف دا بیسٹ میکانزم انٹرنیشنل ارینا میں، جس کو اگر پراپرلی ایکٹیویٹ کیا جائے تو اس کے نتائج نکل سکتے ہیں. لیکن یہ سلو اینڈ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سلو اینڈ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. بٹ اس موونگ آن، ایک ادر سوال ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ اسمرتی ایرانی کا سوال ہے. اس کے اوپر پاکستان کے اندر اور مسلم دنیا کے اندر بھی بڑی بحث ہو رہی ہے. انٹرنیشنل جو مسلم ممالک کا جو میڈیا ہے اس نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے، فرسٹ ایور وزٹ آف وومن. ایک ظاہری بات ہے وہ انڈیا کی منسٹر ہیں جو مدینہ میں گئی ہیں، ان کو ریلیجس پلیسز پہ لے کے جایا گیا ہے. پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سعودی عرب والے پہلے اسرائیلیوں کو وہاں پہ لے کے گئے، یہودیوں کو لے کے، ابھی آپ ہندوؤں کو وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں. کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھائی وہ منسٹر ہے اینڈ شی از ریپرزینٹنگ انڈین پیپل اینڈ پرٹیکولرلی دا مسلم پاپولیشن، ان کے انتظامات دیکھنے گئی ہے، تو آپ اس کو کیوں کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ لیکن پاکستان کا جو مولوی طبقہ ہے اور انٹرنیشنل میڈیا جس میں پرٹیکولرلی مسلم میڈیا ہے، وہ بڑا شوق ہے کہ انہوں نے دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا تھا اور وہ مدینہ میں گھوم رہی تھیں، سو اینڈ سو.
بری صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اس ساری ایپیسوڈ کو، سمرتی ایرانی کو کا مدینہ میں جانا اور انڈین مسلمز کے لیے وہاں پہ حج کی بات کرنا یا حج کوٹا بڑھانے کی بات کرنا، اور ڈو یو سی دس سر؟ دیکھیں اس کے دیکھنے کے الگ الگ اینگلز ہیں. ایک تو اس کو آپ سعودی عربین اینگل سے یا اسلامک اینگل سے دیکھیں گے تو یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، اور اس میں یہ میڈیا کو جو شاک ہوا ہے اس کو فیوچر میں اس طرح کے پے در پے قسم کے شاکس جو ہیں اس کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک انڈیکیشن ہے سعودی عربیہ کے بدلتے ہوئے خیالات اور بدلتے ہوئے حالات کی. اور یہ آپ آئے روز دیکھتے ہیں سعودی میڈیا کے اندر بھی کہ وہ چیزیں جو ایک زمانے میں سعودی عربیہ میں ایک تابو، ایک طرح کا بالکل ناقابل تصور جو کام تھے وہ اب ہوں گے، اسپیشلی خواتین کے حوالے سے، یا وہاں کی جو کلچرل سپریشن 70 سال سے جو ہے وہاں پہ جاری رہا ہے اس کے حوالے سے، وہاں پہ جو آزادیاں دی جا رہی ہیں، اوپننیس ہے جو میوزک کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے، ڈانس کے حوالے سے، جو بھی آرٹسٹک قسم کے ایکسپریشن ہیں، تو وہاں تو ہر طرح کے آرٹسٹک ایکسپریشن پہ جو ہے مکمل طور پہ پابندی رہی تھی، جو کہ بنیادی طور پہ ایک ان نیچرل اور ان ایکسیپٹیبل قسم کی کسی بھی سوسائٹی کے لیے ایک بات تھی. تو اس کو جو ہے وہ سعودی عربیہ نے اوپن کیا، کو آل آف سڈن نہیں کیا ہے. اس کے پیچھے پورا ایک ڈیکڈ آپ یہ ساری ہسٹری دیکھیں کہ انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ اس میں جو ہے وہ کیا. تو اس کی ایک جھلک تو یہ نظر آ رہی ہے وچ از اے گڈ نیوز کہ سعودی عربیہ اوپن ہو رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق جو ہے وہ کر رہا ہے، انٹرنیشنلائز کر رہا ہے، اور اپنے عوام کو ان کے جو کلچرل رائٹس ہیں وہ جو ہے ریسٹور کر رہا ہے. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو اس کا جو انڈیا کے ساتھ تعلق ہے کہ جو انڈین منسٹر ایز اے فیمیل منسٹر وہاں پہ گئی، تو ظاہر ہے ایک تو ایز اے فیمیل کا اسی بات سے تعلق ہے کہ مکہ مدینہ کی جو مقدس مقامات تھے اور آج بھی ہیں، آج بھی اندر جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. آج بھی یہ ایرانی سمیت ہیں جو لوگ وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں وہ باہر برآمدوں سے ارد گرد سے ہی کرتے ہیں، چونکہ یہ ایک ان کی شرط ہے کہ یہ جو اس طرح کے مسجد حرام یا جو مقدس دو مقامات ہیں مسجد نبوی، ان کے اندر جو ہے وہ آپ غیر مسلم نہیں جا سکتا. تو اس کی ایک الگ ہسٹوریکل جو ہے وہ ریزن ہے، ظاہر ہے کہ جس کی بحث میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ایک بہت ہی ریلیجیس قسم کا ایشو ہے اور وہ ریلیجیس کلیرکس اور ان کے درمیان ڈیبیٹ ہونا چاہیے. لیکن یہ اس حد تک انہوں نے ایک اگلا سٹیپ لیا ہے کہ ان کو چلو برآمدوں کی حد تک یا اس علاقے کی حد تک ان کو لے کے جانا، جو کہ سعودی عرب کی اوپننس کا ہی اظہار ہے. اس کا انڈین منسٹر کے ساتھ تعلق نہیں بلکہ سعودی عرب کی اوپننس کا اظہار. لیکن بری صاحب اس میں انڈین منسٹر کی بات ہے کہ انہوں نے وہاں پہ جو ایڈوکیسی کی ہے مسلمانوں کے حق میں اور حج کے کوٹا کے حوالے سے یا مسلمانوں کے مسائل، تو یہ ایک بڑا ایک فیسینیٹنگ قسم کا چیپٹر ہے. اس کو اگر دیکھنا چاہیے اس نقطہ نظر سے کہ اس اسلامی دنیا میں جو میڈیا ہے یا جو اسلامسٹ سوچ رکھنے والے لوگ ہر چیز میں جو کیڑا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اب ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت اور ناقابل ہضم ہے کہ ایک کوئی دوسرے مذہب کا کوئی شخص جو ہے وہ ان کے حقوق کی بات کرے، چونکہ یہ رواج ہی نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے حقوق، دوسرے کسی کے مذہب کے حقوق کی، وہ چونکہ خود اسلامی دنیا کے اندر دوسرے لوگوں کے مذاہب جو ہیں ان پہ کوشچن اٹھایا جا رہا ہے یا ان میں انٹرفیئرنس کی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کے لیے بھی ایک بہت بڑی نیوز ہے کہ انڈیا کے اندر جو ایک کنٹراورسی کریٹ کی گئی جو ہے ریلیجیسلی موٹیویٹڈ عزائم کے تحت، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ ایک بڑی خوش کن قسم کی خبر ہے، جس میں یہ تاثر کم از کم ختم ہو جاتا ہے کہ انڈیا میں کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کو بالکل ہی صفائے ہستی سے ہی مٹانے کے در پہ ہیں.
اور مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتے. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس طرح کا جو اعتراض ودن انڈیا مسلم کمیونٹی کو لے کے کیا جا رہا ہے، اس کا جواب نریندر مودی جو ہے وہ دے رہے ہیں عرب دنیا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قریبی تعلق، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے میوچل رسپیکٹ، اور زیادہ سے زیادہ میوچل ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کو سامنے کر کے، جو کہ ایک پریکٹیکل بات ہے. کہ پھر دوسری طرف تو باتیں ہی رہ جائیں گی نا جی، کہ مسلمان کو یہ تکلیف ہے اور فلاں کو یہ تکلیف ہے، اور پاکستان انڈیا سے اس لیے تجارت نہیں کر سکتا کہ ہندو ملک ہے، یا پاکستان کو اس لیے تسلیم نہیں کیا جاتا کہ یہ کوئی مسلمان ملک ہے. تو ان سب جو ہے وہ بے بنیاد قسم کے جو ایلیگیشنز ہیں ہسٹوریکلی، ان کا ایک ہی جواب ہے، یہی جواب ہے کہ بھائی یہ ایک انڈین منسٹر ہے جو سعودی عرب میں جا کے مقدس مقامات میں کی جو نہ صرف سیر کر رہی ہے بلکہ وہاں مسلمانوں کے رائٹس کے حوالے سے بھی ایڈوکیسی کر رہی ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان چونکہ مسلم ملک ہے تو اس لیے اس کے خلاف ان کا کوئی، تو وہ پھر بات جا کے رکتی ہے انڈین سب کنٹیننٹ کے اپنے کنٹراڈکشنز پہ، کہ آپ کے درمیان مسائل کیا ہیں، اور کیا ان مسائل میں اسلام بھی کوئی مسئلہ ہے، یا مسلمان بھی کوئی مسئلہ ہے، یا آپ کے مسائل اپنے جو لوکل پارٹیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آپ کی اپنی جو ہسٹری ہے اس کی جڑیں اس کے اندر ہیں، اور اس کو سمجھنے کی اور اس کو ریکنسیڈر کرنے کی اور اس کو ریکنسائل کرنے کی ضرورت ہے. بری صاحب اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی نہیں ہے کہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے، وہاں پہ زیادہ مسلمان ہیں، اور سعودیز جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں تو ایوری مسلم جو ہے وہ ایک کسٹمر ہے ان کے لیے. وہ عمرہ کرنے جائے گا، حج کرنے جائے گا، $1,000 $2,000 لگائے گا. تو ایک تو وہ اس اینگل سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں، اور پاکستان نے تو اپنا کوٹا واپس کرنا شروع کر دیا ہے. سو isn't it also a point of concern for Pakistan and for the Saudis? India is a customer اور وہ اس کو ویلیو دے رہے ہیں اسی لیے. نہیں، وہ بالکل یہ سب سے بڑی ویلیو یہی ہے. دنیا میں اصل مسئلہ جو ہے وہ معاشی ہے، اور دنیا کے جو سارے تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں، دشمنیاں ہیں، یہ جو ہے وہ جا کے شروع ہی آپ کی اکنامک ریلیشن شپ سے ہوتی ہیں، اور ختم بھی اکنامک ریلیشن شپ پہ ہوتی ہیں. اس پہ تو کسی کو شک ہی نہیں ہے. ایک ملک جس کے ساتھ آپ کا کوئی اکنامک انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی اکنامک جو ہے وہ لین دین نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کس قسم کا تعلقات جو ہے وہ بنانا چاہیں گے، کیا تعلق بنانا چاہیں گے؟ اب یہ کوئی محبت کا تعلق تو ہوتا نہیں ہے نا یک طرفہ قسم کی، کہ آپ بیٹھ کے ٹھنڈی سانسیں جو ہے وہ لیتے رہیں. یہ ملکوں کے درمیان ایک وارم قسم کی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے اس تعلق کا دوسرا نام ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ پاکستان کے لیے تو بہرحال ایک لمحہ فکریہ ہے، چونکہ یہی سب کچھ جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے یہ ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، کہ یہاں چلو مکہ مدینہ نہیں ہے لیکن انڈین لوگوں کے لیے پاکستان میں آنا جانا، اور پاکستان کی ایون شہر جیسے لاہور شہر ہے تقریباً اتنا ہی اہمیت رکھتا ہے جتنا مسلمانوں کے لیے مکہ مدینہ. کہیں انڈین کے لیے اس طرح کے بے شمار تاریخی مقامات ہیں، ان کی باقیات ہیں، ہسٹوریکل اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس کے لیے اب یہ ایکسکیوز کرنا کہ نہیں جی یہ تو چونکہ ہمارے خلاف صرف سازش کر سکتے ہیں، یا ہمیں نگلنے کے علاوہ کچھ اور سوچتے ہی نہیں ہیں، تو پھر یہ سوال آپ ان سے پوچھیں کہ سعودی عرب وہ کیوں نہیں نگلنا چاہتے، جس کے نگلنے سے ان کے پیٹ میں کچھ جائے گا بھی، کوئی اس کے ساتھ کوئی سونا چاندی، کوئی تیل، کوئی دولت، کوئی چیز جو ہے وہ ہے، تو آپ کو نگلنے کے لیے کیا جو ہے اس میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ قسم کی ڈیولپمنٹ ہے. ویسا بھی ایک چھوٹا سا سوال اور بھی کر لوں آپ سے جاتے جاتے، اور وہ مولانا فضل الرحمان پاکستان کے مذہبی رہنما ہیں. انہوں نے حال ہی میں افغانستان کا دورہ کیا ہے، کیونکہ وہ ایک تو ان کو افغانستان کی طرف سے انوائٹ کیا گیا. آپ کو پتہ ہے پاکستان اور افغانستان کے حالات بڑے شدید خراب ہیں، اور پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اللیگل افغانس کو یہاں سے نکل جانا چاہیے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا، اس سے پہلے بھی دیکھا کہ بہت سارے سیاستدانوں پہ اور سیاسی جماعتوں پہ حملے ہو رہے ہیں، بلکہ مولانا فضل الرحمان کی اپنی جماعت پہ بڑے حملے ہوئے ہیں. یہ جو افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، اسٹیٹ لیول پہ تعلقات کا خراب ہونا
اینڈ دین اسٹیٹ ریپرزینٹیٹیو کا آپس میں انگیج نہ کرنا اور انڈیویجولز یا پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ کو افغانستان بھیجنا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور سننے میں آیا کہ وہ وہاں پہ کہہ کے آئے ہیں کہ یار ہم پہ کیوں حملے کروا رہے ہیں ٹی ٹی پی سے آپ، ٹی ٹی پی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی پہ بڑے حملے کر رہی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کے وہاں پہ جانا؟ اور حکومت کہہ رہی ہے ہم نے نہیں بھیجا، وہ ویسے ہی گئے ہیں، لیکن اسٹیٹ لیول پہ انگیجمنٹ نہ ہونا اور انڈیویجولس کو اور پولیٹیکل ایکٹرس کو بھیجنا، ہاؤ ول یو ریٹ دس اینڈ ہاؤ ول یو گیج دس؟ نہیں دیکھیں جی، یہ تو بڑی کلیئر سی بات ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ایک بہت بڑا ڈیڈ لاک ہے، اور بنیادی طور پہ آپ کے سارے جو نارمل فنکشنل چینلز ہیں وہ آلموسٹ جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اوپن ایکسچینج ہو چکا ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان، سخت قسم کی جو ناراضگی اور غم و غصے کا دونوں طرف سے، اور پاکستان کے تمام تر جو ہے گرم اور سرد دونوں اعلانات کے باوجود جو وہاں پہ ملیٹنسی ہے یا دہشت گردی ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا، جس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان نے اپنی پالیسی کو چینج کرنے یا کسی طرح کے دباؤ میں آنے یا کسی لالچ یا خوف کا شکار ہونے سے انکار کر دیا۔ تو اب یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں پہ ایک ڈیڈ لاک جو ہے وہ آ گیا، تو اس میں پھر ایک آپ کو ایک بیک ڈور اور آلٹرنیٹو ڈپلومیسی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے یہ ایک بہت بڑا چینل ہے۔ اور یہ کہنا کہ مولانا صاحب خود ہی چلے گئے، اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے اسٹیٹ کی طرف سے باقاعدہ جو ہے ان کو سپانسر کیا گیا، وہ واپس آ کے اسٹیٹ کو ڈی بریف کریں گے، اور میرے خیال اس کی وجہ سے کچھ بریک تھرو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایکسرسائز جو ہے وہ انفلوئنس ان کا جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں طالبان پہ بھی، اور وہ لوگ جو مختلف طریقے سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ ڈپلومیسی میں یا پالیٹکس میں انوالو ہیں ان پہ بھی۔ تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ذاتی فیل نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ اسٹیٹ کا ہے، اور اسٹیٹ جو ہے وہ چونکہ اپنا فیلئر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ افغانستان کے حوالے سے وہ تمام چینل ایگزاسٹ کر کے فیل ہو چکے ہیں، اور اب یہ آخری چینل ہے جس کو انہوں نے ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیٹ سی کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اس حوالے سے۔ تھینک یو ویری مچ برسٹر حامد بشانی صاحب سر، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ تھینک کا یو وقت۔ جناب، آپ کا شکریہ، تھینک یو۔